الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلیمان۔ یہودیوں نے اس علم کی پیروی کرنا شروع کر دی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ یہودیوں نے جادو کا علم سیکھنا شروع کر دیا اور اس زمانے میں اس چیز کا بہت زیادہ چرچا تھا۔ وما کفر سلیمان، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن اصل کفر تو شیاطین نے کیا۔ یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو جادو سکھلایا کرتے تھے۔ یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جادو ٹونا کیا کرتے تھے اور اسی کی بنیاد پہ یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی تھی، خرق عادت، اور وہ کوئی معجزہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کا انکار کرنے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیے، اس لیے کہ جادو ٹونا عملی طور پہ یا اعتقادی طور پہ کفر ہی ہے اور اس کا انجام کفر تک ہی لے جاتا ہے۔ اس زمانے میں معجزے میں اور جادو میں فرق کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دو فرشتے ہاروت اور ماروت بھیج دیے جو لوگوں کو جادو اس لیے سکھلایا کرتے تھے تاکہ انہیں فرق پتہ لگ جائے کہ یہ جادو الگ چیز ہے اور معجزہ الگ چیز ہے۔ تو لوگوں کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اور وہ جادو سکھانے سے پہلے لوگوں کو یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، ہم تمہارے لیے امتحان ہیں، تم صرف اس لیے جادو سیکھو تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ معجزہ الگ چیز ہے، جادو الگ چیز ہے، لیکن اس کی پیروی مت کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، لوگوں کو نقصان مت پہنچانا۔ بعض لوگ اس پہ عمل کرتے تھے اور بعض لوگ بہک جاتے تھے، اس میں فرشتوں کا کوئی قصور نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے یہ کام اس لیے نہیں لیا کیونکہ جادو وغیرہ میں کچھ شرکیہ اقوال بھی ہوتے ہیں، شرکیہ افعال بھی ہوتے ہیں جو سکھائے جاتے ہیں، تو انبیاء کے جو ہے وہ شایان شان نہیں تھا کہ وہ یہ سکھلاتے، اگرچہ نقل کفر ناباشد ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود انبیاء کی یہ شان نہیں تھی۔ البتہ تکوینی طور پہ موذی چیز کو پالنا وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کئی مصلحتیں ہوتی ہیں، لیکن تشریعی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، اور انبیاء کرام کا کام صرف تشریع ہی تھا، اس لیے انبیاء کرام کے ذریعے یہ کام نہیں کروایا گیا۔ چنانچہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور اس علم کی پیروی بھی شروع کر دی یہودیوں نے جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں، جو کہ ہاروت اور ماروت تھے۔ وما یعلمان من احد، وہ کسی کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ یہ کہہ نہ دیں، انما نحن فتنہ، ہم تمہارے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے، فلا تکفر، لہذا کفر مت کرو، فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، چنانچہ یہودی اس کے باوجود ان سے وہ علم سیکھتے تھے جس کے ذریعے وہ میاں بیوی میں جدائی کرتے تھے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ وہ علم سیکھتے تھے جو اصل میں انہی کو نقصان پہنچائے، ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یہودیوں کو اس بات کا علم تھا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو بیچ دیا اس کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ یہ جانتے۔ پہلے اللہ فرما رہے ہیں وہ جانتے ہیں، اب فرما رہے ہیں کاش وہ جانتے۔ مطلب یہ ہے کہ جاننے کے باوجود بھی عمل نہ کرنا جہالت کے ہی مترادف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ علم حاصل کرنا نصیب فرمائے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور جنت میں داخلہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔